بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دوسرا کے لیے سجی ہے محفلیں، کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں۔ سبحان اللہ۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حفیظ طاہر، اور میں آپ کو پوڈ کاسٹ ود حفیظ طاہر میں ویلکم کہتا ہوں۔ ویورز، آج میں نے جس مہمان کو آپ سے ملوانا ہے ان کا تعلق اس پروفیشن کے ساتھ ہے جس طرف پیر و مرشد اسد اللہ غالب نے اپنے اس معروف شعر میں اشارہ کیا ہے، یعنی ابن مریم ہونا، شفا دینا، مسیح ہونا، مسیحائی کرنا۔ تو میرے اس پروگرام میں آج ڈاکٹر آسمہ ناز میری مہمان ہیں، جو شفا بانٹتی ہیں، لوگوں سے مل کر ان کے دلوں پر مرہم رکھتی ہیں اور ان کی روحوں کا خیال بھی رکھتی ہیں۔ تو آج ہم ان سے ملیں گے اور ان سے پوچھیں گے صحت کے بارے میں، اور جو ان کو محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اس کے بارے میں ان سے بات کریں گے، اور ان سے رمضان المبارک کے حوالے سے نعتیں بھی سنیں گے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر آسمہ ناز کے ساتھ۔ جی ڈاکٹر آسمہ ناز صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں اللہ کا شکر، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کیوں بنے؟ آپ نے اس پروفیشن کا انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیں، جب میں نے کالج سے فری ہوئی تو میرے بھائی، بڑے بھائی ہیں میرے، تو انہوں نے کہا بیٹا کچھ پریکٹیکل کرو، عوام الناس کے لیے ایک یوزفل ایلیمنٹ بنو۔ تو میری ایک فرینڈ تھی، وہ کالج سے فری ہو کر انہوں نے ہومیوپیتھک جوائن کی، تو میرے بھائی نے کہا کہ بیٹا آپ اس کے بارے میں سوچو، اور میں دور دور تک کہیں بھی مجھے نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر بھی بن سکتی ہوں لیکن پھر جب اللہ پاک نے آپ کو عزت دینی ہوتی ہے اور آپ سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، اپنی مخلوق کی خدمت لینی ہوتی ہے، تو پھر اللہ پاک آپ کو ان راہوں پہ گامزن کر دیتے ہیں۔ تو میں نے جوائن کیا اور میری جو فرینڈ تھی انہوں نے چھوڑ دیا، ارے ان کی شادی ہو گئی۔ تو میں نے جو پریکٹس کی وہ کی ڈاکٹر عبدالسلام شیخ صاحب کے پاس، اور وہ کہتے تھے کہ آپ میرا رائٹ ہینڈ ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں نے 6 ماہ کے بعد ہی جو تھا نا وہ کلینک سنبھال لیا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ میں زیر زمین ہوں گا اور آپ لوگوں کو فیض دے رہی ہوں گی، اور مجھے وہ کہتے تھے کہ آپ کو پتہ ہے آپ اس جگہ پر ہیں جہاں پر مجھے پہنچنے کے لیے اتنے سال لگ گئے، جس کو آپ نے اتنی جلدی گین کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو میرے بھائی مجھے کہتے تھے کہ بیٹا میں نہیں چاہتا کہ تم آفیسز میں جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میری بہن گھر بیٹھے اور اس کا رزق اس تک چل کر خود آئے۔ یہ آج سے کئی سال پہلے کا توکل ہے جس کو اللہ پاک نے پورا کیا۔ ماشاءاللہ۔ میں کلینک میں بیٹھی ہوتی ہوں اور میرے پیشنٹس کہاں کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ وداؤٹ سائن بورڈ میں نے جو ہے وہ اپنا کلینک بنایا ہوا، ٹھیک ہے، میرے پیشنٹس جو ٹھیک ہوتے ہیں وہ آگے پیشنٹس کو ریفر کرتے ہیں۔ جیسے میں بھی آپ کو ریفر کرتا رہتا ہوں، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کا پبلسٹی ڈائریکٹر ہوں۔ بالکل، جیسے حفیظ طاہر صاحب آپ مطلب اتنے پیشنٹس کو میرے پاس ریفر کرتے ہیں، اور جب وہ لوگ صحت یاب ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کو جا کے بتاتے ہیں بالکل کہ جناب ہم تو ٹھیک ہو گئے۔ شفا تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ لوگوں کے ذمے یہ لگایا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں شفا بانٹے، جیسے آپ کے استاد محترم۔ میں بھی کئی دفعہ ان کے پاس اپنے علاج کے لیے گیا اور وہیں آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ میری آپ سے ملاقات ہوئی۔ ان کا اللہ تعالیٰ پہ بہت توکل تھا،
وہ مریض کا پورا حال احوال سنتے، غور کرتے اور پھر کہتے اے میرے پیارے رب، اور پھر یہ کہہ کر ہومیوپیتھی کی میڈیسن بک کھولتے، میٹیریا میڈیکا، اور اس میں سے دوا کا انتخاب کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو شفا دیتا۔ تو یہ تو ایسا ہی ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ بھی کچھ ایسا ہی سوچتی ہیں؟ جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے نا تو آپ اس کی کیس ٹیکنگ کرتے ہیں۔ کیس ٹیکنگ میں وہ اپنا A to Z آپ اس کو کھنگال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا پورا انالائز کرتے ہیں، اس کو انالیسس کرتے ہیں اس کا۔ تو اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ میڈیسن جب پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کیس کو، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نا میڈیسن آپ نے کوئی اور سلیکٹ کی ہے، لیکن جب آپ اس کو پرسکرائب کر رہے ہیں نا، اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت اوپر سے آمد ہوتی ہے اور وہ دوائی ہی بدل جاتی ہے۔ آتے ہیں غیب سے مذہبی خیال میں، یعنی شفا تو اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں، اور وہی معالج کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ مریض کو کون سی دوا تجویز کرنی ہے۔ اور دیکھیں میں تو ایک بات کہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، خدا کی قسم آپ کچھ نہ کریں، آپ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اپنا لیں۔ میں کہتی ہوں آپ کا جو جتنا بھی علم ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ جب آپ کی زبان دوسروں کے لیے نرماہٹ میں آ جاتی ہے، جب اس میں نرمی آ جاتی ہے، تو آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس دوسروں کو سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ سب سے مین چیز یہ ہے، میں اپنے پیشنٹس کو موقع دیتی ہوں کہ وہ بولیں، وہ اپنی فیلنگس کو شیئر کریں، وہ اپنی پرابلمس کو مجھ سے شیئر کریں۔ ان کا بیٹھے بیٹھے وہاں پر تدارک بھی ہو جاتا ہے۔ میڈیسن کا کام تو بہت بعد میں آتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں آپ کی جو کنورسیشن ہے اٹس ویری امپورٹنٹ۔ آپ جب اپنے پیشنٹ سے اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں، اٹس مین وہ اپنا دل کھول رہا ہوتا ہے۔ آپ بالکل درست کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ میں ویورز کے ساتھ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ ویورز، ایک رات 2 بجے میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو فون کیا کہ کیا میں اپنی بیٹی کو لے کر آ جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں۔ میں اپنی بیٹی کو لے گیا تو انہوں نے میری بیٹی کو پیٹ پہ ہاتھ رکھا جس میں اسے شدید درد تھا اور کافی دیر تک کچھ پڑتی نہیں۔ اس کے بعد اس سے اچھی اچھی باتیں کیں، اس کو دوا دی اور وہ آدھی ٹھیک ہو کر گھر آ گئی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ان کا کہ یہ کس طرح مریضوں کو اپنا خیال رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری ایک دوست ہیں ڈاکٹر فاروق، ہومیوپیتھ ہیں، بال منڈی کے چوک میں ریلوے روڈ پر ان کا کلینک ہے۔ ان سے میں نے ایک دفعہ بات کی کہ اگر ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی میں کیا فرق ہے، تو کہنے لگے کہ جو ایلوپیتھک معالج ہیں وہ خون کا معائنہ کرنے کے بعد یہ جانتے ہیں کہ مریض کو کیا مرض لاحق ہے۔ وہ پلیٹلیٹس دیکھتے ہیں، ریڈ سیلز دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں یا وائٹ سیلز دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے بیکٹیریاز یا جرمز ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ہمارا طریقہ علاج یہ ہے ہومیوپیتھس کا کہ ہم انسان کے ذہن کو ریڈ کرتے ہیں، اور ذہن کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ کس مرض میں مبتلا ہے۔ کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، آپ فزیولوجیکلی جتنی بھی میڈیسنس پڑھ لیں اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہماری جتنی بھی میڈیسنس ہیں ان کا ایک برین ہے، ایک مائنڈ ہے، اور وہ جو مائنڈ کے سمٹمز ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور پوری باڈی کا جو دار مدار ہے وہ آپ کے برین پہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے پیشنٹ کی دماغی حالت کو پڑھ لیتے ہیں اس کو ٹریٹ کرنا آسان ہوتا ہے، اور وہ آپ کو اپنی وہ باتیں بتاتا ہے جو عام ڈاکٹرز کے پاس سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، مجھے پیشنٹس کو پالنے کا شوق نہیں ہے، پہلی بات۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس جگہ پہ یہ پیشنٹ موجود ہے وہاں کل میں بھی ہو سکتی ہوں۔ میں سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کیا اچھی بات ہے۔ تو میں ٹریٹ ایسے کرتی ہوں جیسے میں اپنے آپ کو ٹریٹ کر رہی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے پیشنٹس کے ساتھ بہت زیادہ ٹچی ہوں۔ میرا پیشنٹ، میرے بابا مجھے اکثر کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کال کر کے پوچھو کہ پیشنٹ کا کیا حال ہے۔ میں اکثر اپنے پیشنٹس بابا کے ساتھ ٹاک کر رہی ہوتی ہوں، چونکہ میری گیدرنگ بابا کے ساتھ بہت زیادہ ہے، کیونکہ بابا میرے کلینک پہ ہوتا ہے۔ تو
ابھی میں اور بابا آپس میں پیشنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی پیشنٹ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, لٹرلی آپ یقین کریں اس پیشنٹ کی کال آ جاتی ہے, ایسے بھی ہوتا ہے. دیکھیں یہ ٹیلی پیتھی ہے اور یہ آپ کے ذہن کی خوبصورتی ہے. دس از وٹ از اسپرچل. دیکھیں مسیحائی کیا ہے؟ مسیحائی کا تعلق بنیادی طور پہ اسپرٹ کے ساتھ ہے, اسپرچولیٹی کے ساتھ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے ہومیوپیتھی کے بارے میں کہ جی یہ اس میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ان پوڑیوں میں اور ان میٹھی گولیوں میں, اور یہ محض ایک پلیسیبو افیکٹ ہوتا ہے, ایک نفسیاتی طور پہ مریض پہ اثر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح اس کو تو بتائیں کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات تو نکلے. اچھا بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ کہ اللہ پاک نے رزق کی تقسیم کی ہے, ٹھیک ہے. کچھ ڈاکٹرز ایلوپیتھ ہیں, کچھ ہومیوپیتھ ہیں, کچھ آیورویدک جانتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ حکمت کی طرف ہیں. اللہ پاک نے رزق کی تقسیم کر دی ہے. اگر ایک مریض یا سارے مریض ایک ہی فیلڈ سے ٹھیک ہوتے جائیں گے تو باقی کے لوگ کہاں جائیں گے؟ اللہ پاک نے دیکھیں یہ جو رزق کی تقسیم ہے نا, یہ میرے اللہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب باقی سب لوگ بھوکے مر جاتے ہیں. نہیں, اس کے علاوہ بھی دیکھیں جتنے بھی علاج دنیا میں دریافت ہوئے ہیں, میرا نظریہ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے قدرتی جڑی بوٹیوں پہ بیس کرتے ہیں. ہومیوپیتھی بھی وہیں سے ایکسٹریکٹ کرتی ہے, جو طب یونانی ہے وہ بھی وہیں سے ایکسٹریکٹ کرتی ہے, پھر ایلوپیتھی بھی اسی پہ بیس کرتی ہے. ایسی ہے بیسیکلی ایلوپیتھک جو ہے نا وہ مٹیریل ڈوزز ہے. اب میں اکثر پیشنٹس جو میرے پاس آتے ہیں ایلوپیتھی کی میڈیسنس کھا کے آتے ہیں, میں انہیں کہتی ہوں جب بھی ایلوپیتھی کی میڈیسن کھائیں آپ اسے نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں. جو ایکسیس اماؤنٹ ہوگی میڈیسن کی وہ یورین کے تھرو نکل جائے گی, باقی جتنی ایڈجسٹمنٹ آپ کی باڈی کو چاہیے اس کو ایڈجسٹ کر لے گی. ہمارے دیکھیے ہومیوپیتھ میں ایسا ہے کہ ہمارے پاس بایو کیمک سالٹس ہیں, اور میں اپنے تمام پیشنٹس کو بایو کیمک سالٹس دیتی ہوں. میں نے کبھی میٹھی گولیاں نہیں دی. لوگوں نے ہومیوپیتھی کو مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ جناب جی میٹھی گولیاں ہیں, ایسا نہیں ہے. میرے پاس ایسے ایسے کرونک کیسز آئے جنہیں ڈاکٹرز نے ریفیوز کر دیا, جواب دے دیا, اور اللہ پاک نے ان کو شفا دی. گو کہ وہ کچھ عرصہ رہے لیکن وہ تکلیف میں نہیں رہے, کہ جو ایک انسان کے ساتھ تکلیف جڑ جاتی ہے نا وہ مسلسل ایک تکلیف سہنا. میں سمجھتی ہوں کہ بیماری تو ٹھیک ہے چلے آ گئی, لیکن اس کا جو درد ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. اور میں اللہ سے ایک دعا کرتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ یا پاک پروردگار میرا کوئی شدید دشمن بھی ہے نا تو آپ اسے کبھی تکلیف نہ دینا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ تو دیکھیں یہ تو رب کے کام ہے. اللہ پاک کس انسان کو کہاں بٹھا کے کون سی خدمت لینا چاہتا ہے یہ رب بہتر جانتا ہے. بالکل, وہ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی کردار دے کے بھیجتا ہے کہ تم نے اس دنیا میں یہ کام کرنا. دیکھیں اب قائد اعظم محمد علی جناح تھے, وہ کوئی ایسے کوئی عالم دین تو نہیں تھے, نہ کوئی مولوی تھے, نہ کوئی اسلام کے بہت زیادہ قریب تھے, مگر اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ اسلامی ملک کی تخلیق وہ کر کے اس دنیا سے گئے. تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ خدا نے کس سے کیا بڑا کام لے لینا ہے. اب کئی ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں جی فلاں کرسچن ہے تو فلاں یہودی ہے تو فلاں یہ ہے, لیکن ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کام کرائے. اب دیکھیے بل گیٹس کی ایک مثال ہے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں جی وہ غیر مسلم ہے, آل رائٹ, لیکن پوری دنیا میں پولیو کی ویکسین وہ مفت بھیجتا ہے اور کروڑوں بچے جو ہیں وہ معذور ہونے سے بچ جاتے ہیں. تو یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس کے ذمے کیا کام لگاتا ہے. اس نے آپ کے ذمے یہ کام لگایا کہ آپ لوگوں میں. سر دیکھیں آپ ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں نا تو ڈاکٹرس آپ کو میڈیسنس ریکمینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ میڈیسنس کھاتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ گولی آپ کے حلق سے نیچے اترتی ہے, اس کو حکم الہی ہوتا ہے تو شفا دیتی ہے, ادروائز پھر انسان ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ انسان جو بیمار ہوتا ہے اس میں اس کا اپنا بھی ایک کردار ہوتا ہے, اپنا بھی کردار ہوتا ہے. اور بیماری کا آنا تو ٹھیک ہے, اس کے علاج کے لیے بھی حکم ہے کہ اس کا علاج بھی کیا جائے. بابا کو پچھلے دنوں ایک اسٹمک کا ایشو ہو گیا تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بابا کو کیا مسئلہ ہے. ان کا ایک ٹیسٹ کروایا تو میں اقرا ہاسپٹل بابا کو لے گئی. دیکھیں انسان سے کنیکٹیڈ ہے. میں اگر یہ کہوں کہ جی میں بہت بڑی ڈاکٹر ہوں تو میرے سامنے تو کوئی کچھ نہیں ہے, اب
اپنی میں کو تو میں بدلنا چاہیے، پھر کامیابی ہوتی ہے. میں وہاں لے گئی اور وہ انہوں نے سارا دیکھا بابا کو، انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ انہوں نے بتایا، سب کچھ کروا لیا. میں نے کہا میرے بابا 78 ایئرس کے ہیں الحمدللہ، اور یہ کبھی ہاسپٹل نہیں گئے. میں آج پہلی بار ان کو ہاسپٹل لے کے آئی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب آپ ان کو نا کوئی ایسی میڈیسن ریکمینڈ کیجیے گا، آپ انہیں ایسے ڈیل کیجیے گا جیسے آپ چھلے کے بچے کو ٹریٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ایک 20 mg کی گولی لکھ کے دی اور بابا دوسرے دن ہی ٹھیک ہو گئے. واہ، اللہ پاک نے شفا. اب ڈاکٹر کی نیت نیک ہو تو پھر میرا خیال ہے وہ زیادہ اثر ہوتا ہے. جیسے انما الاعمال بالنیات. سر میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے سنا ہے کہیں سے کہ فلانا مریض ٹھیک ہوا تھا. تو میں انہیں کہتی ہوں دیکھیے مجھے نا آپ کے ٹرسٹ اور یقین کی ضرورت نہیں ہے. میرا خود اپنے رب پر اتنا ٹرسٹ اور یقین ہے کہ میری قلم جو لکھے گی وہ حکم الہی ہوگا اور اللہ پاک اس میں شفا دیں گے. سبحان اللہ. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھ پر یقین کر کے آئے، میرا اپنا یقین اللہ پہ بہت ہے. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تو بہت محبت کرتی ہیں اور ان کی شان میں آپ نازخوانی بھی کرتی ہیں، تو کچھ ہمیں بھی عطا ہو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہزاروں درود اور کروڑوں سلام بروئے محمد علیہ السلام. سبحان اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آپ کے دل سے جو آواز نکلتی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک مسیحائی کی طاقت دی ہے. مثلا میں اکثر لوگوں کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں آپ کے پاس گیا اور اب سے میں نے کہا تھا میرے دائیں گھٹنے میں درد ہے بہت ہے اور چلنا مشکل ہے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے ایک میڈیسن دی اور آج اس بات کو 10 سال ہو گئے ہیں، بلکہ زیادہ ہو گیا، تو دوبارہ وہ تکلیف نہیں ہوئی. تو یہ ساری اصل میں نیک نیتی اور اس کے ساتھ جو انسان بندھا ہوا ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو اسی حوالے سے میں تھوڑی سی بات آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ بطور ایک طبیب کے، ایک معالج کے، ایک ڈاکٹر کے، رمضان المبارک میں کیا کیا جائے کہ لوگ تندرست رہیں. اور سر روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے نا وہ ہے کہ سارا سال انسان نے جو بے احتیاطیاں کی ہوتی ہیں، لاپرواہیاں کی ہوتی ہیں، رمضان میں تھوڑا فاسٹنگ آ جاتا ہے، آپ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں اور دیکھیں کہ ہم کتنے باادب ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کی کیسے پیروی کرتے ہیں. ہر کام سے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، ہر برے کام سے پیچھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب رمضان آتا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جب رمضان میں روزہ رکھتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا ہاتھ روک کر چلیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم نے سارا دن روزہ رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے اچھے طریقے سے سارے معاملات ہوتے ہیں. ایک کام جو میں دیکھتی ہوں کہ لوگ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، رمضان میں تو اتنی پنکچویلٹی آ جانی چاہیے انسان میں، لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں، صبح سحری کر کے سوتے ہیں، جو کہ غلط ہے. نہیں سونا چاہیے، نہیں سونا چاہیے. سونا چاہیے آپ کو ٹائم پہ، سحری کے ٹائم پہ اٹھیں، یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ
جب روزہ کھلتا ہے تو اب جیسے گرمیاں آئیں گی تو لوگ دودھ سوڈے کا استعمال کریں گے جو کہ آپ کی کڈنی کے لیے انتہائی مضر ہے. دیکھیں آپ کا جو کڈنی ہے, آپ کا یہ اسٹرکچر ہے, دیکھیں یہ نیفرون ہے, ٹھیک ہے. نیفرون ایک سیو لائک اسٹرکچر ہے, ایک چھنی کی طرح. آپ دیکھیں کبھی آپ نے چقندر کھایا ہو, جب آپ یورین کرتے ہیں تو آپ کی یورین کا کلر جو ہے وہ پنکش ہوتا ہے, اکثر لوگوں کا ریڈش ہوتا ہے. یعنی کڈنی آپ کی اتنی سمجھدار ہے کہ اس نے اس کو پیوریفائی نہیں کیا, اس نے اس کو ویسے ہی جانے دیا. اس نے کہا نہیں یہ نقصان نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. جب آپ پیپسی پیتے ہیں تو وہ آپ کا جو سیو لائک اسٹرکچر ہے اس چھنی سے وہ بوتل بھی چھن کر آگے گئی تو یورین کیسا ہوا وہ کلیئر ہوا, یعنی آپ کے گردے نے کام کیا. تو آپ کی کڈنی تو پھر متاثر ہوگی. سر میرے پاس اتنے کیسز ہیں رینل فیلئر کے کہ آپ کی سوچ ہوگی ہم ایک رتی بھی سمجھدار نہیں ہیں اگر ہم اپنی صحت کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. دیکھیں یہ جو صحت ہے نا اس کا بھی سوال ہوگا آپ سے. اللہ پاک کہیں گے بہترین صحت عطا کی تھی, اس کو کہاں لگایا؟ یہ میری امانت تھی, کیا کیا اس کے ساتھ؟ اب ہم صبح دیکھیں نا پارک میں نکلتے ہیں واک کے لیے تو ماں باپ اپنے بچوں کو گراؤنڈ میں لے کے آئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گراؤنڈ میں لے کے آئے ہوتے ہیں اور وہاں پر ان کو ایک چپس اور ایک بوٹل ڈسپوزیبل وہ ان کو دیتے ہیں کہ یہ ماں باپ ٹھیک نہیں ہے. صبح کے ٹائم میں آپ دیکھیں ناشتے میں بریڈ کھا رہے ہیں, کیا کیا آپ کی باڈی نے کیا رسپونڈ کرنا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے ملک سے بیکری کی آئٹمس کو نکال دیا جائے. ہمارا ملک 95% صحت مند ہو جائے گا. ایسی ہے. بس یہ جتنی بھی کینڈ فوڈز ہیں یا جو پروسیسڈ فوڈز ہیں ان میں ہائی لیول ہوتا ہے کولیسٹرول ایلیمنٹس کا اور ساری چیزیں, اور انسان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوتی رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ تقریباً سب امراض کا علاج کرتی ہیں, آپ کی اسپیشلائزیشن اگر پوچھیں کہ کیا ہے؟ سر میری اسپیشلائزیشن اگر آپ پوچھیں نا تو میرے پاس جس طرح کا مریض آتا ہے میں اس میں اسپیشلائز ہو جاتی ہوں. اس کی ایک ریزن ہے جو میں اپنے پیشنٹس کو نا بالکل لائٹلی نہیں لیتی. میرے پاس ہارٹ پیشنٹ بھی ہوگا نا, میرے پاس سی اے کے پیشنٹس بھی ہیں نا, اگر کینسر کے پیشنٹس بھی ہیں, ایڈینو کارسینوما کے پیشنٹس بھی ہیں, میں نے ان کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے جیسے میں عام پیشنٹ کو ٹریٹ کرتی ہوں. اور عام پیشنٹ کو بھی میں نے ویسے ٹریٹ کرنا ہے جیسے میں خاص پیشنٹ کو کرتی ہوں. آئی ایگری, یہ تو میں ایگری کرتا ہوں. تو دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بیسیکلی پوری جتنی بھی گیم ہے نا یہ سائیکالوجی ہے. آپ پیشنٹ سے جب ڈیپ ڈسکشن کرتے ہیں نا, اسے پوچھتے ہیں, یقین کریں جب وہ اپنا آپ نکال کے باہر رکھتا ہے نا آدھا تو وہیں پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے یاد ہے آپ جتنے آنیسٹی سے بات کرتی ہیں پیشنٹ کے ساتھ, اسی لیے لوگ آپ کی طرف پھر بھی آتے ہیں. میں ایک دفعہ آپ کے پاس گیا تھا, مجھے یہاں پہ نا ایک مول تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا, اب نہیں ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ اس کا کیا کریں, تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں اس کو نا آپ سرجری کرا دیں, کیونکہ آپ کا علاج تو میں کر دوں گی لیکن وہ اتنا طویل ہوگا کہ آپ تھک جائیں گے. تو میں آپ کی آنیسٹی کا قائل ہو گیا. اس کے بعد میں نے جا کے سرجری کرائی اینڈ اٹس آل رائٹ. مگر یہ کہ مجھے وہ یاد ضرور رہا, اور میں اس کا ذکر اپنے دوستوں سے بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں جو ڈاکٹر اتنا آنیسٹ ہوگا تو اس کے ہاتھوں میں شفا کیوں نہیں ہوگی. آپ نے مجھے پیشنٹس اکثر ریفر کیے ہوتے ہیں, مجھے دوبارہ کال کر کے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو گئے, دوائی اور لیں. میں کہتی ہوں نہیں دوائی کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیے نا یہ بھی تو ایمانداری ہے نا. اچھا یہ جو جنرلی صحت مند رہنا ہے اس میں کیا آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ انسان کو ڈیلی لائف میں ایکسرسائز کی کیا ریشو رکھنی چاہیے؟ اس میں جو چیز میں نے انالائز کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا اخلاق. دیکھیے آپ کی پوری لائف جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے ملاقات سے ہے. اکیلے تو آپ رہ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, تو آپ کا ملنا ہے لوگوں کے ساتھ. تو اس میں آپ آنیسٹی سے اگر چلتے ہیں, اخلاق سے چلتے ہیں, اخلاق سے بڑی تو پاور کوئی نہیں ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ با اخلاق ہوتے ہیں یقین کریں ان کا معیار بھی زندگی کا اور ہوتا ہے. یہ جو ہومیوپیتھی کا سسٹم ہے علاج بالمثل, اس کو
کیوں علاج بالمثل کہتے ہیں اور یہ کیا اس کا پروسیس ہے؟ سر دیکھیے ہومیوپیتھک جو ہے نا بیسیکلی یہ ایک اسپرچل ٹریٹمنٹ ہے. آپ کی وائٹل فورس ہے جسے ہم قوت مدافعت کہتے ہیں. اگر آپ کی وہ قوت مدافعت گر جاتی ہے, اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, یہ بھی اخلاق سے بنتی ہے. جو انسان جتنا با اخلاق و با کردار ہوگا نا, اس کی اسپرچویلٹی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ اکثر جگہوں پر دیکھتے ہیں, آپ مجھے ذرا سا مسکرا کے دکھائیں, چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ لے کے آئے. آپ کے صرف یہ 2 چکس کے مسلس موو کیے, آپ کی پوری باڈی ریلیکس ہے. تو میں کہتی ہوں جب غصہ کرتے ہیں آپ, سر سے لے کے پاؤں تک تمام پٹھے آپ کے کھنچ جاتے ہیں, آپ کے لیگمنٹ اسٹریچ کر جاتے ہیں. تو جب, اور یہ لیگمنٹس ایکسٹرنلی انٹرنل بھی ہیں, یعنی آپ کے جتنے وائٹل آرگن ہیں آپ کے لیگمنٹس نے ان کو کیچ کیا ہوا. ٹھیک ہے, جب آپ غصہ کرتے ہیں تو ایک دم سے ان میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ جتنی تیزی سے کھچاؤ ہوتا ہے وہ ایک دم سے ریلیکس کر جاتے ہیں مسلس. آپ کے انٹرنل وائٹل آرگن جتنے بھی ہیں وہ سارے ان کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہیں. تو جب آپ غصہ کرتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک تمام پٹھے آپ کے کھنچ جاتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جو غصے کے بڑے تیز ہوتے ہیں ان کے پٹھے جلدی جواب دے جاتے ہیں. اور جو لوگ بڑے سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں نا, بڑے مسکرا کے رہنے والے, خوش رہنے والے, حاشاش پشاش, یقین کریں ان کو کہیں بھی درد نہیں ہوتی. یعنی آپ ایک لحاظ سے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں مجھے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے, اور یہ کہ عفو درگزر, اگر درگزر بڑی پیاری چیز. ہاں, سب سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھیں اور عفو درگزر کرنا سیکھیں, اور سب چیزیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان تھا کہ انہوں نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیا, ان کو بھی انہوں نے ان کی جان لینے کی کوشش کی, ان کو بھی معاف کر دیا. تو ہمارے لیے مثال ہے نا. تو انہی کی یاد میں کچھ ایک نعت کے کچھ حصہ اور عطا فرمائیے. بنے ہیں دونوں جہاں, شاہ ہے دوسرا کے لیے, سجی ہے کونین مصطفیٰ کے لیے, بنے ہیں دونوں جہاں. حضور نور ہے, محمود ہے, محمد ہے, جگہ جگہ نئے عنوان ہے صدا کے لیے, بنے ہیں دونوں جہاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا. جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ آپ کو یہ جو سر ہے یہ اپنے والد صاحب کی طرف سے ملا ہے. آپ کے فادر بھی بہت سریلے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے اور ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے. انہوں نے بھی ایک الگ طرح کی زندگی گزاری اور ایفرٹ کی, اسٹرگل کی, پھر آپ کو برنگ اپ کیا اور آپ کو ایک اچھی تربیت دی. تو ان سے بات کرنا بھی ہمارا بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ پھر بھی آئیے گا اور ہمیں صحت کے بارے میں بتائیے گا کہ ہم اپنے آپ کو صحت مند کیسے رکھیں, جسمانی طور پہ اور اخلاقی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ اور روحانی طور پہ. اللہ آپ کے مسیحائی میں ترقی دے اور آپ کے ہاتھ میں اور شفا عطا فرمائے. تو ویورز, یہ رمضان کا ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں ہماری بہت اچھی مہمان آئیں, ڈاکٹر آسمہ ناز, جو رسول پاک سے محبت, اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد کی بھی ایک مثال ہیں, اور ان کے ہاتھوں سے بے شمار مریض صحت یاب ہوتے ہیں. تو ایسے ہی کچھ اور مہمان بھی میرے پروگرام میں آتے رہیں گے, میرے پوڈ کاسٹ میں آتے رہیں گے. اگر آپ کو میرا یہ پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور بیل آئیکن کو ایسا سے ٹچ کیجیے گا.
انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.